الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم الأنبياء وخاتم المعصومين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ہی ماں داد مشتے خاک را. ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی. مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. ماشاءاللہ انہاں بچیاں دی بڑی محبت ہے اور بڑا پیار ہے کہ انہوں نے اتنے شاندار طریقے نال آلے حضور دی بارگاہ وچ نذرانہ عقیدت پیش کرن دا اہتمام فرما رکھا ہے. اور وہ سب لوگ جو دور دراز تو نزدیک تو چل کے اس محفل پاک وچ تشریف لائے اللہ انہاں سب دی حاضری قبول فرمائے. اگر آپ جلدی نہیں چاہو گے اور گھبراؤ گے نہیں تو میں چند گزارشات آپ دی خدمت وچ پیش کراں گا. عزیزم اویس صاحب دا اسی سارے بڑے مشکور ہاں کہ وہ خصوصی مہربانی فرماندے نے انہاں بچیاں ہوتے. لو وہ آ بھی گئے ماشاءاللہ. اللہ انہاں برکت عطا فرمائے. سارے سنگی محبت نال اس گل نو میری نو غور نال سماعت کرو.
ایک مننا ہوندا ہے محبت نال آل رسول نو، مننا ایک ہے محبت نال اور ایک مننا ہوندا ہے عصبیت نال۔ عصبیت ہر دور دے انسان وچ پایا جان والا ایک جذبہ ہے، اور بعض اوقات یہ مثبت ہوتا ہے، بعض اوقات منفی ہوتا ہے۔ عصبیت کی ہوندی ہے اس نو سمجھ لو۔ عصبیت کی ہوندی ہے حضور دے وصال تو بعد کچھ لوگاں نے دعوی نبوت کیتا، جنیاں بھی کیتا ہے جھوٹے نے۔ ایک بندہ گیا اس جھوٹے کو کہ تو نبی ہے، عصبیت کی ہے میں یہ دس رہا، تو نبی ہے تے نبی ہون دی دلیل دے کی نشانی؟ بھائی پیچھے تک آواز آ رہی ہے میری؟ شکریہ، مہربانی۔ نبی ہون دی دلیل دے اس دلیلاں جڑیاں دے کول آئیاں دیتیاں، لیکن اس بندے آکھیا تیریاں دلیلاں تے میں مطمئن نہیں، تو جھوٹا ہے، لیکن میں تے نبی مان لینا ہے۔ اسے کہا جی میں جھوٹا تو پھر کیوں مننا ہے؟ اسے کہا قریش دے سچے نبی نالوں اپنے قبیلے دے جھوٹے نبی نوں میں مننا بہتر سمجھنا، یہ عصبیت ہے۔ یعنی حق دی پہچان نہیں کرنی، دلائل تے غور نہیں کرنا، بس جدے ساڈی پارٹی لگی ہے اساں اودے ہی لگیاں رہنا، جدے ساڈے جماعت والے لگ گئے نے، جدے ساڈے قوم والے لگے نے، جدے ساڈے قبیلے والے لگے نے، جدے ساڈی پارٹی لگی ہے اودے لگیاں رہنا ہے، نہ انہاں دیاں جھوٹیاں نوں بھی سچیاں آندیاں رہنا ہے۔ یہ عصبیت ہے۔ یہی عرض کرنا مقصود ہے، محبت نال مننا ہے آل نبی نے۔ بعد لوگ صحابہ دی ضد تو آل نبی نے من دے، آل نبی نو کسے دی ضد تو نہ منو، آل نبی نو محبت نال منو۔ کسے دی مخالفت دی وجہ تو آل نبی نہیں مننا، آل نبی نو مودت اور محبت نال مننا ہے۔ آپ نے سمجھ آ گیا؟ جے تو محبت ذہن میں ہوئے گی اور عداوت اور نفرت ذہن تو نکل جائے گی، پھر حق بات نو ذہن قبول کر لیں گے۔ اس واسطے عرض کرنا کہ اپنے دلاں وچوں یہ عصبیت کٹ دیو کہ میں ایک مولوی مان لیا ہے، وہ مولوی ان جھوٹ بھی بولے تو میں آکھنا وہ صحیح آندہ ہے۔ انسان وچ انی کو بندے وچ اوقات ہونی چاہیے کہ وہ کم از کم جھوٹ اور سچ دی پرکھ رکھدا ہوئے محبت چلی۔ بندے نو دلیل دے تابع ہونا چاہیے، شخصیت دے تے پارٹی دے تابع نہیں ہونا چاہیے۔ میری گل دی غور کرو، میں کیا کیا دلیل دے تابع ہو، کسی پارٹی تے شخصیت دے تابع نہیں ہے۔ ایدی مثال پیش کرنا، لوگ حضرت عمر کو بیٹھے سن، انہاں دے آخری وقت سے بندے رون لگ گئے، تو آپ نے فرمایا نہ روو، میت نو رون تے تکلیف ہوندی ہے، عذاب دیتا جاتا ہے۔ ان المیت یعذب ببکاء اہلہ، میت نو عذاب دیتا جاتا ہے وہ دے گھر والے رون تے، نہ روو میرے کو۔ وہ بندہ جڑا سندا پیا سی وہ دے ذہن وچ یہ گل فٹ نہ بیٹھی، بروندا میں ہاں، عذاب ان کیوں ہے، فعل میرا ہے، ذمہ دار وہ کیوں ہے؟ آپ نے سمجھ نہیں آئی گا؟ دیکھو رونا میرا فعل ہے،
تو یہ عذاب دوجے کیوں ہو گئے؟ وہ حضرت عائشہ کو گئے کہ ایسا حضرت عمر نے فرمایا، تو آپ نے فرمایا اللہ عمر تے رحم فرمائے، حدیث ٹھیک ہے لیکن یہ غیر مسلمان دے بارے، کیونکہ اللہ قرآن فرماتے ہیں اللہ تازر وازرۃ وزر اخرى، ایک دا بوجھ دوجا نہیں اٹھائے گا۔ تو قرآن دی چونکہ دلیل آ گئی، حضرت عمر دا بڑا رتبہ بھی ہے لیکن اسی انہوں منیا دلیل نو۔ تو جدو دل وچ عصبیت نہ ہوئے، محبت ہوئے تو بندہ حق بات نو قبول کر لے گا۔ توجہ ہوگی جناب؟ ہوں بات سنو، یہ بات کرنے تو پہلا دسیا، ہوں بات سنو، بات کیا ہے؟ ایک دو گلاں کرنی ہیں، پھر میں کربلا وچ کوئی حصہ بیان کر کے تے دعا کر دینی، زیادہ لمبی تقریر نہیں ہوگی۔ اے مسئلہ کلیئر ہو گیا۔ ہوں اگلا سنو، یہ اگلا سنن واسطے لازم سی تسی صدیاں تو یہ سندے آ رہے ہو کہ اہل بیت فقط ہو رہے جڑے چادر بیچنے، ایسا ہی ہے کہ حضور نے فرمایا اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، یا اللہ اے میرے اہل بیت نے، انہاں نے پاک کر۔ تھوڑا جائے دوتے غور دی ضرورت ہے، توجہ ہے عزیز من، یاد فرما لو اور سمجھ لو، حضور نے سیدہ زہرا، حسن، حسین، مولا علی پاک نو چادر دے تھلے آیت نازل ہون تو پہلے لے آئے یا آیت نازل ہون تو بعد؟ ایک سوال ہے، یعنی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ آیت پہلے نازل ہوئی ہے، تو چادر وچ رسول اللہ نے انہوں نے بعد وچ لے آئے کہ یا اللہ میری اہل بیت نے انہوں نے پاک کر۔ تو جدو اللہ پہلے پاک کر دیتا ہے تو پھر دعا دا کی مطلب ہے؟ توجہ ہے حضرات محترم، اینجی سمجھ لو، حضور دے سارے صحابی شان آڑے نے، لیکن جی میں 1.25 لاکھ صحابی چو حضور نے 4 چنے نے، ایمیں ساری اہل بیت ہی پاکی ہو جو انہوں ہی چو حضور نے 4 چنے نے، یہ زیادہ شان آڑے نے۔ لیکن جو عمومی قانون دا اطلاق ہے نا، اس نو سمجھ لو، جڑی حضور دی آل ہے او دے اتے زکاة، بولو زکاة حرام ہے، حضور دی اہل بیت تے صدقہ اور زکاة حرام ہے۔ تو اے پھر جڑا صدقہ اور زکاة ہے، اے تے حضرت عقیل دی اولاد تے بھی حرام سی، حضرت جعفر طیار دی اولاد تے بھی صدقہ حرام ہے، حضرت عباس بن عبد المطلب دی اولاد تے بھی صدقہ حرام ہے۔ تو اگر آل فقط مولا علی دی اولاد ہی ہے تو پھر دوجیاں تے صدقہ کیوں حرام ہے؟ یہ دا مطلب یہ ہویا کہ جدو آل تے صدقہ حرام ہے تے جنہ تے صدقہ حرام رہا ہے اس دورے چ وہ سارے حضور دی آل میں شامل سے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا کہ نہ؟ کیونکہ صدقے دی حرمت ادا تعلق آل نبی نہ، حضور نے فرمایا ہم آل محمد صدقہ نہیں کھاتے کہ یہ لوگوں کے مال کی میل ہے، انا لا ناقل صدقہ، ہم صدقہ نہیں کھاتے کہ یہ لوگوں کے مال کی میل ہے، اس لیے ہم آل محمد صدقہ نہیں کھاتے۔ تو حضرت ابو طالب دی ساری اولاد صدقہ نہیں کھاندی، پھر آل تے سارے ہو گئے۔ حضرت عباس کی اولاد تے صدقہ نہیں ہے، یہ دا مطلب ہے وہ بھی آل میں شامل ہو گئے۔ بات سنگی اس حسر نو اور معنی وچ لیندے کہ چونکہ رسول اللہ دی صاحب زادی فاطمہ زہرا پاک فقط چادر دے نیچے نے، تو پھر اہل بیت وچ فقط وہی نے، باقی
نفوس قدسیہ کیوں نہیں آئے؟ تو یہ ذرا غور و خوض دی ضرورت ہے۔ او تھوڑا جہا جائزہ لویے، رسول اللہ دی اولاد وچ ایک ہستی حضرت قاسم نے، رسول اللہ دے بیٹے نے، چادر وچ کوئی رسول اللہ دے ایک بیٹے حضرت عبداللہ نے، چادر وچ کوئی رسول اللہ دے ایک صاحبزادے ابراہیم ابن رسول اللہ نے، وہ بھی چادر وچ کوئی نہیں۔ تو حضور دے بیٹے چادر وچ کوئی نہیں، لیکن کیا اہل بیت وچ ہیں؟ تو جواب آئے گا ہاں وہ تو اہل بیت وچ ہیں، مگر وہ چادر وچ اس تو نہیں کہ انہوں دا وصال ہو گیا، فوت ہو گئے۔ تو جیسے رسول اللہ دے بیٹے وصال فرما گیا ہے، ایسے 10 ہجری تو پہلے حضور دیاں بیٹیاں بھی وصال فرما گیا سن، صاحبزادیاں حضور دیاں وصال فرما گیا سن، اس واسطے چادر دے وچ وہ نہیں۔ تو اگر اسی فقط اس نو ہی دائرہ بنا لانگے تو بی بی زینب پاک چادر وچ کوئی نہیں، حضرت مولا علی دی صاحبزادی سیدہ زینب چادر تطہیر دے تھلے کوئی نہیں، حضرت ام کلثوم چادر دے تھلے کوئی نہیں، مولا علی دی صاحبزادی، امام حسن پاک دی اولاد وچ ایک بندہ بھی چادر وچ نہیں، حضرت حسن مسنہ دیگر شاہزادے وہ چادر تھلے کوئی نہیں، مولا علی دے بھائی موجود نے وہ بھی چادر تھلے، جس طرح مولا علی دے بھائی چادر تھلے نہیں مگر بھائی ہیں، ایویں زہرا دیاں بہناں چادر تھلے کوئی نہیں مگر بہناں ہیں، جس طرح مولا حسین دیاں بہناں چادر تھلے نہیں، لیکن پاک نے اس طرح رسول اللہ دی دوجی اولاد بھی پاک کے بھامیں چادر تھلے نہیں۔ اس نو حسر نہ کرو، بند نہ کرو کہ اس تو علاوہ کوئی اہل بیت نہیں۔ میں پھر بارے دیگر کہہ رہا ہوں، حضور دے صحابہ 1.25 لاکھ نے، لیکن جویں صحابہ ہی 4 چن کے تو 4 یار بنائے گئے نے، ایویں آل ساری چو اے 4 چن کے 5 تن پاک بنائے گئے نے۔ لیکن اس دی وجہ تو دوسرے دا انکار کرنا جائز ہے، بات غیر منطقی گلاں کر دے سکیں بھائی انہاں دا پھر تسی ایڈا ذکر کیوں نہ کر؟ پاجی یاد رکھو، حضرت یوسف علیہ السلام دے 11 بھرا نے، تو ان ساریاں دے نام آؤں دے، میں بھی کوئی نہیں آؤں دے، لیکن کیا وہ بھرا نہیں؟ تو جنہ دے نام ہی نہیں آؤں دے انہوں نے بھرا کیوں بنے؟ قرآن آکھیا ہے، میرے رب نے قرآن نے فرمایا، حضرت یوسف فرماندے نے یا آباتی انی رائیت 11 کوکبا والشمس والقمر رائیتہم لی ساجدین، بابا میں 11 ستارے ویکھے، من سجدہ کر دے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یا بنیہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، بیٹا یہ خواب اپنے بھائیاں نہ دسی۔ ہن جدو لفظ ہے نا بھائی، بھائیاں نہ دسی، اخوتی کا ہے، تو ہن ترجمہ جمع ہونا ہے، اخوتی دا جمع واحد ہو سکدا، ترجمہ واحد ہو سکدا۔ ایسا کیویں ممکن ہے کہ ساری کائنات نو زبانہ دینا علاوہ علامہ البیان دی شان دا مالک رب نبی نے پتر دی ایک دیوے تے سیگا جمع دا بولے؟ آپ نے سمجھ آ جائے میری گل دی تو ایک کو بات کافی کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ اللہ رسول اللہ نے بیٹی ایک دیوے تو سیگا جمع دا کیوں ہے اللہ بولے؟ اللہ کو واحد دا سیگا کوئی نہیں ہے، وہ دے خزانے آج کیڑی کمی وہ اللہ واحد دا سیگا بولنا سی، لیکن چونکہ خالق نے عطا 4 کیتیاں سن اس واسطے سیگا بھی جمع دا استعمال فرمایا۔ فرمایا یا ایوہ النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، محبوب اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دیجئے۔
باقی جمع تفریق دی سن کیڑی ضرورت ہے؟ میں جمع کرو تے تفریق کرو تے سن گنو تے اے کیڑے سانے چنہ دی وصال ہویا تے کیڑی سانے شاید ویسی قرآن تے کھلوتے ہیں دوجیاں تاریخی گلاں ویکھی نہیں تانے یہ قرآن جل گل موجود نہ ہو۔ میرے بچوں سمجھ آ گئی؟ ماشاءاللہ سیانے بندے ہو، سمجھدار لوگ ہو، بھلے لوگ ہو، اچھے بندیاں نو گل چھیتی سمجھ آئے۔ اسی قرآن کریم تے کھلے ہیں اور چونکہ آیت میں پڑھی ہے حکم بیان کردہ جاوا، اللہ فرماتے ہیں یدنین علیہن من جلابیبہن، محبوب عورتاں نو حکم دیو کہ اپنے چادر دے پلو نال اپنے چہریاں دا پردہ کریا کر۔ اے میرے مسلمان بھائی، اے دور حاضر دے جدید ذہن دے مسلمان، قرآن نو فالو کرنے والو، اے او لوگو جو اللہ نے ایک بندے اور قرآن نو صحیح آخری نبی تے آخری کتاب بندے ہو، انہاں دی خدمت وچ عرض ہے کہ مسجد وچ اذان ہوئے تے عورتاں مسجد نہیں جاندیاں۔ اللہ نے کوئی عورت نبی نہیں بنائی، کسی عورت نو امامت دے فرائض نہیں سونپے گئے، عورت اذان نہیں پڑھ سکتی، عورت اونچی آواز وچ قرآن نہیں پڑھ سکتی، عورت دی آواز دا بھی پردہ ہے، عورت محرم تو بغیر مدینے نہیں جا سکتی، عورت جمعے تے نہیں جا سکتی، عورت عید تے نہیں جا سکتی، عورت دا باپ فوت ہو جائے جنازے چ نہیں جا سکتی، کیونکہ عورت پردے والی شے ہے۔ باجی پھر جدو تسی یہ گلاں ساریاں سمجھ لئیاں تو آ 2 جمع 2 22 نہ کرو، 2 جمع 2 4 کرو، کیونکہ کوئی سنگی جدو ڈنڈی مارنی ہوگا نا 2 جمع 2 22 ہوندے، 2 جمع 2 22 نہیں، 2 جمع 2 4 نہیں۔ کیا مطلب ہے؟ جدو عورت نو جمعے تے عید تے جنازے تے 5 وقتہ نماز تے اور حج جیسے فرض تے محرم تو بغیر جانے دی اجازت نہیں، تو عورتاں نو سڑکاں تے ٹردیاں کسے مزار تے پیدل جان دی اجازت کی میں ہو سکتی، کسے دربار تے جان دی اجازت کی میں ہو سکتی، کسے مزار تے جان دی اجازت کی میں ہو سکتی؟ کیا کوئی مزار رسول اللہ دے مزار تو بڑا ہے؟ توجہ نہیں کی؟ کیا کوئی مزار رسول اللہ دے مزار تو بڑا ہے؟ تو اتھے نہیں جا سکتی ہیں عورتاں تے اور کسے مزار تے کیوں جا رہی ہیں؟ پیر صاحب نال محبت اپنی جگہ، پیر صاحب نال عقیدت اپنی جگہ، عورت جانا چاہے تو جائے پر محرم تو بغیر کسے جگہ تے بھی نہ جائے۔ عورت نو پردے دا حکم دیتا گیا ہے بھائی جی۔ عورت نو اللہ قرآن فرماندے نے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے عورت اپنے گھر دے اندر رہیا کر۔ اللہ قرآن فرماندے وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ اے عورت اپنے گھر دے اندر رہ کے اللہ دا قرآن پڑھا کر، اے دے وچ تیری بقا ہے۔ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماندے اگر پندے درویش پذیری، 1000 امت امیرت تو نمیری۔ اگر درویش دی نصیحت نو قبول کریں، 1000 امتاں مر جان گیاں لیکن تیرا کردار زندہ رہے گا۔ 1000 امت امیرت تو نمیری، بطول باش و پنہاں شو عظیم اثر کے در آغوش شبیر بگیری۔ اے عورت اپنے آپ نو زمانے دیاں نظران تو چھپا کے سیدہ زہرا دی سیرت دے عمل کرن والی ہو جا، تاکہ تیری گود شبیر دے غلام پیدا ہو۔ آپ نو سمجھ آئی درویش دی گل کی کوئی؟ لیکن آج درویش کی سنتا کون ہے؟ ہون درویش دی نہیں سنتے، نظام اپ سیٹ ہو گیا۔ لیکن وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ دا بھی تا کوئی ترجمہ کرا گے نا، ساڑھا کام دس دینا ہے۔ تو دس رہے ہیں کہ اگر عورت چاند دیئے کہ او دی گود حضرت شبیر دے غلام پیدا ہون، اس کریکٹر اور کردار دے لوگ پیدا ہون، تو دے واسطے لازم ہے پہلے عورت سیدہ زہرا پاک دی سیرت عمل کرنے والی ہو جائے۔ بطول باش
پنہاں شو ازیں عصر، سیدہ زہرا کی طرح ہو جا اور اپنے آپ کو زمانے کی گندی نگاہوں سے چھپا لے کہ در آغوش شبیر بگیری، تاکہ تیری گود میں شبیر کے غلام پروان چڑھے۔ اے عزیز من، اے گرامی قدر احباب، اقبال فرماتے ہیں سیرت فرزندہ از امہات، جوہر او صدق و صفا از امہات۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اولاد دے اندر ماں باپ دی شخصیت دا اثر ہوندا، ماں باپ دے کریکٹر تے کردار اولاد وچ ظہور کر دے۔ الولد سر لابی، بیٹا اپنے باپ دا راز ہوندا ہے۔ سیرت فرزندہ از امہات، بچے نیک تاں پیدا ہوندے جے ماما نیک ہو۔ جوہر او صدق و صفات امہات، انہاں دے اندر سچائی اور طہارت دے جوہر تاں پیدا ہوندے جے ماں دے دودھ وچ صفائی تے ستھرائی موجود ہوئے۔ آپ انہوں سمجھ شریف آئی کوئی؟ اے معزز حضرات، اے گرامی قدر سنگیو، اے عورتانوں ادب نال عرض ہے کہ اقبالہ دن پنہاں شو ازیں عصر، اے عورت اپنے آپ کو زمانے دیاں نظران تو چھپا لے، لیکن میرا یہ موضوع نہیں، چونکہ سیدہ زہرا پاک کی بات ہے، اس واسطے عرض کرتا پہ محبت میری، عقیدت میری سیدہ زہرا پاک میں، اور چونکہ اقبال بھی سیدہ زہرا پاک دے عقیدت مندہ میں شامل، اور اتنا ڈاڑھا عقیدت مند ہے اقبال کہ اقبال فرماندن کہ بی بی جی اگر میرے پیراں میں شریعت دی زنجیر نہ ہوندی، رشتہ آئین حق زنجیر پاست، اللہ تعالیٰ دی قانون دی زنجیر میرے قدمہ چے پاس فرمانے جناب مصطفیٰ است۔ حضور دے فرمان دا بڑا لحاظ ہے، حضور نے فرمایا لا تتخذوا قبری مسجدہ، میری قبر نو بھی سجدہ نہ کرنا، قبر نو سجدہ کرنا حرام بھی ہے، شرک بھی ہے، اپنی اپنی حالت ہے۔ فرماتے ہیں رشتہ آئین حق زنجیر پاس، پاس فرمانے جناب مصطفیٰ است، ورنہ گردے تربتش گردید میں، سجدہ برخاک او پاشید میں۔ بی بی جی اگر اے مجبوریاں نہ ہوندیاں تے اقبال دی تواڈے نال عقیدت دا اے عالم ہے کہ سیدہ زہرا میں تواڈی قبر دی مٹی نو اکھاں دا سرما بھی بناندا تے تواڈی قبر نو اپنی سجدہ گاہ بنا لیندا۔ سجدہ تے رب نو جائے دے، لیکن میری عقیدت آتی ہے کہ میں سیدہ زہرا پاک دی قبر شریف نو سجدہ کرا، لیکن فرمان مصطفیٰ روک لیندہ ہے، رب دا قرآن روک لیندہ ہے۔ عقیدت دا عالم ہے میرا، اے سیدہ زہرا پاک نال عقیدت دا عالم اہل سنہ دا۔ ایک اہل سنہ دا شاعر اس حد سے گیا ہے جس نے اسی علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کہنے کہ رسول اللہ دی صاحبزادی نال تو اڈا عقیدت دا رشتہ ایتھے ہونا چاہیے۔ عزیز من معذرت نال عرض کرنا، معذرت نال، اگر آج کل بچے ٹک ٹاک زیادہ پیدا ہو رہے ہیں تو اے دے وچ تانوں پرابلم نہیں ہونی چاہیے، تانوں گننا چاہیے ٹی وی کدوں دا آیا ہے۔ آپ نے سمجھ آ گئی کہ نہ آ گئی میرے بھائی؟ تو اثرات ظاہر ہو رہے ہیں، ماما دی تربیت دے اثرات بچیاں میں ظاہر ہو رہے ہیں۔ عزیزوں اور ساتھیوں،
جناب سیدہ فاطمہ زہرا پاک نے سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، مولا حسن، مولا حسین سرکار دی تربیت کیتی ہے۔ زمانہ انہاں دی حیات دے کسے پہلو اور ورق تے بھی انگل نہیں اٹھا سکتا۔ ہر ماں دی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچیاں دی تربیت کرے۔ ماں پہلی استاد ہے اپنے بچیاں دی، اور رسول اللہ نے ایسے ہی تربیت فرمائی ہے، سیدہ زہرا پاک نے ایسے ہی تربیت فرمائی ہے۔ جھولی وچ شبیر نے، اقبال فرمانے آسیہ گرداب و لب قرآن سرا، جھولی وچ شبیر نے مولا حسین ماں دی گودچ نے امی جان دی چھ، تو اقبال فرمانے سیدہ زہرا چکی پیاں گیڑ دیاں، ہاتھ نال چکی پیاں گیڑ دیاں، زبان نال قرآن پیاں پڑھ دیاں۔ میں انتے سمجھ نہیں ہوتی، اسی پھوکا مار دینے ہیں، کدی پانی تے، کدی گوڑ تے، کدی آٹے تے، کدی چینے تے، وہ برکت والی ہو جاندی ہے۔ جس آٹے اتے قرآن سیدہ زہرا پڑھ دیاں رہی ہیں، جدو شبیر پاک نے اس آٹے دا کھانا کھاتا ہونا ہے تو پتہ نہیں کتنی روحانیت اندر ہوتی ہونی ہے۔ حضرات آپ نے میری گل دی سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ حضرات محترم جدو آٹا زہرا نے پیسیا ہے، ہوئے ہوئے میں قربان جاواں، جدو روٹی نو سیدہ زہرا پاک دے دستے پاک لگے نے، آپ نے آٹا بنایا ہے، چکی پیسی ہے، تاویں قرآن پڑھیا ہے۔ ہاں چکی پیسی قرآن پڑھا، روٹی پکائی قرآن پڑھا، کھلائی تے قرآن پڑھیا، لوری دیتی تے قرآن پڑھیا، سلایا تے قرآن پڑھیا، اٹھایا تے قرآن پڑھیا۔ میں صدقے جاواں مرشد حسین تو یہ زہرا نے پڑھایا انجے نا، قرآن پڑھایا انجے تے شاگرد بھی حسین نہیں قابل سی، انہیں سنایا بھی بے مثال ہے۔ ہائے 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 بھائی میاں تو سمجھ آگئی، میرا مطلب جو ایسی وہ تو میں سمجھنا کہ میں گل پہنچا دیتی ہے تھوڑے تک، اور پوری طرح پہنچ گئی ہے۔ میں محسوس کیتا ہے کہ میرا معافی ضمیر تھوڑے تک پہنچے ہے، فالحمدللہ علی ذالک۔ یہی میں تھوڑے تک پہنچانا سی کہ جدو ماں گانا پڑھ کے آٹا گننا ہے، وہ دی تاثیر ہو رہے، جدو ماں قرآن پڑھ کے آٹا گننا ہے، بچے کھانا ہے، تو وہ دے بچ تاثیر۔ میرے بچوں مسئلے دی سمجھ آگئی؟ سیدہ زہرا پاک نے چکی گیڑ دیاں، آٹا گن دیاں، لوری دین دیاں، سلان دیاں، اٹھان دیاں قرآن پڑھے ہے۔ بھائی دیکھو سیدہ زہرا پاک دی گودی چو حسین منتقل ہوئے مولا علی دی گودی چو۔ سیدہ زہرا پاک دی ہر بچہ اپنی ماں دی گودی چو اپنے باپ دی گودی چو منتقل ہوندہ ہے۔ جدو سیدہ فاطمہ دی جوڑی چو مولا علی پاک سرکار کو منتقل ہوئے تو اینجا کھو پہلی کلاس تو دوسری کلاس چڑھے، مولا حسین پہلی کلاس تو دوسری کلاس گئے، پہلے استاد تو دوسرے استاد کو گئے، تے دوسرے استاد دی شان کی، دوسرے استاد دی شان ہے کہ او رکاع وچ پیر رکھ دینے تے قرآن شروع کر دینے، دوجے پاس سے پیر جاندے انو سارا پڑھ چھڑ دینے۔ بھائی توجہ ہے حضرات؟ بھائی آپ نے اللہ برکت عطا فرمائے، اللہ اپنو خیر عطا فرمائے۔ پہلی گود پہلے استاد، ہر بچے دی پہلی استاد ماں ہوندی ہے، تو جیدہ پہلی استاد زہرا ہوئے، اور جس نے دوسرے استاد دا نام علی ہوئے۔ ارے بھائی ذرا سمجھو نا، اللہ خواجہ محمد پارسا نقشبندی رحمت اللہ علیہ فصل الخطاب کے اندر فرما دیں کہ مولا علی سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے سارے آسمانی علوم نو قرآن جمع کر دیتا، اور قرآن دے سارے علوم نو اللہ نے 7 منزلان نہ قرآن دیا، تو سورہ فاتحہ دیا 7 آیتاں نے، اللہ نے قرآن دے سارے علوم نو سورہ فاتحہ جمع کیتا ہے، سورہ فاتحہ دے سارے علوم نو اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم جمع کیتا ہے، اور بسم اللہ دے سارے علوم نو بسم اللہ دی بائے جمع کیتا ہے، اور بعد علوم نو نکتے ویچ یا لیو نکتہ کیا ہے؟ فرمایا آنا نکتہ تو تحت الباب، فرمایا وہ نکتہ علی دے ہے میں اور کون ہے؟
ارے بھائی آپ نے سمجھ آئی کوئی نہیں؟ بھائی جدا استاد اتنا قابل ہے، دوسرا استاد کتنا قابل ہے، دوسرا استاد میرے حسین دا کتنا قابل ہے۔ اے توجہ ہے جناب دی؟ اے مولا حسین نو مولا علی نے پھر پڑھایا، تے جدو مولا علی سرکار کو پھر استاد بدلیا تے تیسری جگہ تے مولا حسین گئے، تے جیڑی گود چ ہن گئے نے نا، جیڑی گود چ ہن گئے نے انہاں دی میں زیادہ تعریف نہیں کرنی، وہ تعریف تو اچے نے۔ ایک گل ضرور دسنا، کسے عبداللہ ابن مسعود تو پوچھا میں تانوں قرآن بڑا ہوندا ہے، اے تساں قرآن کیویں پڑھیا ہے؟ تانوں بڑا علم ہے قرآن دا، تواڈے کول سمندر ہو قرآن دے علم دے، پڑھیا کیویں جے؟ فرمایا اور کو نہیں پڑھن دی جاچ، حضور قدماں تو نالین اتار دین۔ نالین سمجھ دیو نا؟ نالین اے جڑی پیران دے تھلے جُتی تواڈی میری جُتی ہوندی ہے تے حضور دی نالین ہوندی ہے۔ حضور نالین اتار دینے، میں اٹھا کے نالین سینے نال لانا، اللہ میرا سینہ قرآن دے نور نال بھر چھڑدا ہے۔ باجی جیڑا مصطفیٰ دے نالین نو سینے نال لائے، بھائی قرآن دا اینا علم تے او دے کولے، تے جدو میرے نبی نے حسین نو سینے نہ لایا ہے، پتہ نہیں حسین نو کتنا علم دے چھڑیا ہے۔ بھائی ماشاءاللہ آپ نو سمجھ آ گئی، آپ نو سمجھ آ گئی، آپ نو سمجھ آ گئی۔ ذرا تھوڑا جا اور سمجھو، تھوڑا جا اور سمجھو، تاکہ تو انو گل دی معراج ہو جائے، گل دی معراج ہو جائے، تو اٹھے تا گل پوری طرح پہنچ جائے۔ میرے حضور جدو آئے نا، حضور سرکار سیدہ زہرہ پاک دے گھر تے مولا حسین پیدا ہوئے، توجہ ہے جی؟ ہاں مولا حسین پیدا ہوئے تو اذان حضور نے پڑھی، مشہور واقعہ ہے۔ اگلی گل بڑی قابل غور ہے اس واقعے نال، چونکہ یہ موضوع تے نال ملتی ہے، اس واسطے میں بچوں لے رہے ہیں، اس کو سمجھ لینا۔ تو حضور نے جدو بچہ پیدا ہوئے تے ان گٹی دیتی جاندی ہے، گٹی گڑ دی، گڑ دی، شہد دی، کھجور دی، سنت کھجور ہے کہ کھجور چبا کے دے تالو نہ لگائی جائے۔ ہن جدو حسین پاک آئے تے گڑ دی دینی سی، تے رسول اللہ نے نہ کھجور منگی، نہ فرمایا شہد لے آؤ، نہ اور کوئی میٹھی چیز، منہ کھولے ہے شہزادے دا، تے حضور نے اپنی زبان حسین دے منہ وچ رکھ دیتی۔ اچھا تسی پنجابی بندے ہو، میری گل تے غور کرو، پھر خطابت اس شہد نہیں سمجھنا ہوندہ ہے، ذرا میری گل تے غور کرو۔ بندہ جیڑا بندہ پورا ہوئے نا، پورا بندہ، وہ جدو کسی نال گل کر بوے نا تے موڑ سارا پینڈ کٹھا ہو کے آ جائے بھئی گل بدل، جیڑا پورا بندہ ہوئے وہاں ہے بھئی میں زبان دیتی ہے، نہیں سمجھ آئی گا یہ بھائی میں ہون پاویں تسی سارے ایک پاس سے ہو جاؤ، ہون میں زبان دے بیٹھا۔ اے بھائی 15ویں صدی دے چنگیاں بندیاں دی نشانی ہے، جنہوں زبان دینا دے مان اولا ساتھ نہیں چھڑ دے، اسی صرف زبانی زبان دیتی ہے، تے جنہوں حضور نے اپنی زبان دیتی ہوئے بلا حسین نو حضور کس وڑے کلیا چھڑیا ہوئے گا۔ آجے میری بات کمپلیٹ نہیں ہوئی، یہ تے ویسے ضمناً جملہ بولیا نا، گال تے آگا تو اسی کہہ سکتے ہو کہ حضور دی زبان ہے، تے حضور نے اگر اپنے نواسے دی منہ وچ پا دیتی ہے، تے ایڈی کیوں بوتا کیتے آجے؟ کوئی جرنل مائنڈ دے بھی بندے ہوتے ہیں، میں کہے جی بھائی جی گل ہے دین دی، انہوں دین دے حوالے نہ سمجھو، یہ حضور دی زبان ہے، عام بندے دی زبان نہیں، حضور دی زبان ہے تے پھر کی ہے؟ میں کہ سنو پھر کی ہے؟ جدو حضور دی زبان ہے تو اسی سمجھنا ہے کہ پیدا ہوندے ہیں حضور نے حسین نو کی دیتا ہے، پیدا ہوندے ہیں حسین نو رسول اللہ نے کی عطا فرمایا۔ زمانہ لنگ گیا سن سن دیا سنے دیا، غور تے کریے تھوڑا جا کہ حسین اڑتی ہے چنانے کڑو لیا کی ہے، زبان حضور نے منہ دے دیتی ہے، یہ دا مطلب کی ہے؟ وہ دا مطلب سمجھو پاجی۔ ایک آیت قرآن دی سنو اتھو لگنے پھر گل توڑ پڑ جائے گی۔ اللہ فرما دے انما امرہو اذا اراد شیئن ان یقول لہو کن فیکون۔
اللہ جدو کسی کام نو کرن دا ارادہ فرمان تے اللہ فرماندے نے کون ہو جا فیکون تے او ہو جاندا ہے او کام حضور فرماندے نے اللہ فرماندے نے کہ ہو جا اللہ قرآن میں فرماندے نے کون فیکون ہو جا ہو گیا وہ نمبر ہو جا فیکون ہو گیا. اچھا بھائی بڑی توجہ درکار ہے اے اللہ جڑا امر فرماندے نے اے کی ہے توجہ ہے جی. تو رسول اللہ فرماندے نے کہ ایک خزانہ ہے حضور فرماندے ایک کون ایک خزانہ ہے ہر خزانے دی کنجی ہوندی ہے ہر خزانے دی اے امرے کون والے خزانے دی کنجی کی کنجی ہے. تو میرے امام محمد رضا فرمایا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں. پاجی جڑا بندہ جاگدا ہے تے ذوق والا ہے گل اون سمجھانا چاہنا بھائی پتر پیدا ہون نواسے پیدا ہون تے نانکے کوئی نہ کوئی شے دیندے نے رواج ہن بھی ہے. جدو زہرا دے گھر حسین آئے نے محمد عربی نو منہ وکھائیے جو حسین نو کن فیکون دی کنجی دتی ہے گڑتی ہے. کون دی چابی حسین کو اساں زبان حسین نو دے چھڈی ہن جو آکھے تائیں تے ہور نو آخری ویلے فرمایا نے جا تین جنت دتی. تو کسے آکھیا میں تواڈے کول کی اتھارٹی ہے جنت انج پہ ونڈ دے ہو جویں اپنا مکان دے چھڈیا کسے نو گلی والا کسے آکھیا اج تک میں تسی کون ہو دین والے سارے نے پتہ ہے جی انہاں آکھیا ہے نہ دے چھڑیا ہے تے ہن سمجھو ڈھی گیا ہے. ہن کسے مائی دے لال کولے اتھارٹی نہیں بہت چیلنج کرے حسین کون ہے جنت دین والا. بھائی زبان حضور دی کن دی کنجی دی چابی ہے کن دے خزانے دی چابی زبان مصطفیٰ ہے وہ حضور نے حسین نو دے چھڑی. پاجی حسین پاک نو عام نہ سمجھیا کر ایویں اسی سمجھنے بولنا کول پانی کوئی نہ مڑ کون دی کنجی تے کوئی نہ ہی انہاں کول جے پانی کوئی نہ نے پھر کون دی کنجی کی ہے جو انہاں کول پانی نہیں کوئی نہ پانی انہاں دے قدماں دے ہیٹھ ہیٹھا وہ اشارہ کرو جی سمجھ آئی آپ لوگ نا پانی انہاں دے قدماں دے ہیٹھا تے عرض ہی کردہ با اشارہ کرو. کدی سوچیا ہے حضرت عباس علمدار دے مزار دے چار چفیرے پانی کیوں پھردا ہے ان تھا کو نہیں لگدی وہ پھردا اس تو یہ بندیاں نوں پتہ لگدا رہے اے ساڈے محتاج نہیں اسی تے چار چفیرے ہی آئے حکم ہی نہیں دیتا. ایویں زبان کیوں ایک بار اشارہ کر دے فرات دورا آ فرات قدماں وچ کیوں نہ آ جاتا حسین پاک دے آئے. اس راز نو کھولیا عرف کھڑی میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ اور کیا کمال دا کھول گئے. آپ فرماندے نے طاقت ہوندیاں انہاں زور نہیں لایا اے ہی رمضے طاقت ہوندیاں اے ہی آل نبی دا کمال ہے کہ طاقت ہوندیاں اے عزیزان من فرمایا طاقت ہوندیاں انہاں زور نہیں لایا تے ٹر کے منی رضائی دنیا تو سے ڈر گئے تے دین دنیا دے سائی باجی میں طاقت ہوندیاں
زور نہیں لایا، یہ گل تے بندے نوں سمجھ نہیں آئی۔ اے میرے عزیز، اے میرے دوست، معین الملت والدین میرے پیرو مرشد خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جدو اجمیر ہے نا راجستھان انڈیا تو ہندوواں پانی بند کر دیا، ایسا پانی نہیں دینا تو سرکار نے اپنے مرید نو فرمایا جا اتھو ذرا ایک پیالہ تے بھر لیا۔ انہیں مرید نے انا ساگر پورا پیالے وچ لیا کے حجرے چ رکھ چھڑیا، پورا انا ساگر تالاب ایک پیالے وچ لیا تو جڑے پانی بند کرن لے وہ آئے تو انہاں کہا پانی کی دے گیا؟ انہاں کہا ایتھے سرکار دا ایک سید بادشاہ دا نوکر آیا ہے، انہاں پیالہ بھریا پھر پانی نہیں ملیا۔ پھر لگیا انہاں کہا سرکار تسی سید بادشاہ ہو تے ساڈا پانی کھولو۔ انہاں فرمایا جا لوٹا وچ سٹیا، انہیں لوٹا سٹیا، ایک نال خالی ہو گیا ایک نال بھری گیا۔ وہ مرید کرمالے ہوندے جڑے چنگے ہوندے انہاں گل پوچھی کہ سرکار پھر ایڈی چھیتی مڑ بھرنا تے پھر خالی کرنے دی کی لوڑ ہے؟ فرمایا اے گل آئی مکھانی بندیاں نوں، جے معین الدین دا مرید پیالہ بھرے تے سارا آنا ساگر اندر آ جاندا ہے نا، تے حسین دا برا عباس مشک پوری بھر لیندا تے فرات وچ بچنا ککھ نہ۔ ہائے ہائے، پر آج کرامت نہ بکھانی، آج استقامت بھی کھانی ہے۔ الاستقامت فوق الکرامہ، کرامتاں حسین دیا نوکرانوں جچ دیاں نے، حسین نو جچ دیئے تے استقامت جچ دیئے۔ عزیزان من تامیہ صاحب فرمانے نے طاقت ہوندیاں انہاں زورے نہیں لایا تے ٹر گئے من رضائیں دنیا تو پیاس ٹر گئے تے دین دنیا دے سائی آل نبی اولاد علی دی تے سیرت شکل انہاں دی نام لیا لکھ عیب نہیں دے تے میل اندر دی جاندی۔ معذرت نال مینوں نہ جو اور شعر یاد آیا کوئی نہیں وچ جے کو آ جاندا تے او بھی پڑھنا ہن یہ نہ کہ بھئی یہ دو ہی پڑھ چھڑے نے او آئی اینے معذرت نال کیونکہ میں جوڑ کے نہیں پڑھدا جڑا آ گیا وہ پڑھ دیتا ہے آیا ہی آ جنے کو انہاں نے قبول کرنا۔ توجہ ہے حضرات کے کوئی نہ حضور دی آل دا ذکر ورد زبان رکھیا کرو اندروں بندہ ستھرا ہو جائے۔ ایمان میرا اے درویش دا کیتا ہے کہ علی علی کرتے رہے دکھ مک جان گے علی علی کر۔ اسی علی علی کسی اور نو سنین آستے نہیں کر دے، بڑا کمڑا بندہ ہے جڑا علی علی کسی اور نو سنین آستے کرنا ہے۔ اسی اپنی نجات آستے علی علی کرنے ہیں، اسی اپنی محبت آستے علی علی کرنے ہیں، علی نال عشق تاں علی علی کرنے ہیں۔ اسی مولا علی نال عشق کرنے ہیں بھائی، مرشد نے تے مرشد نال مرید کیڑا جڑا عشق نہ کرے، عشق کرنے اپنے مرشد نال۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اور اس عشق وچ آنے علی علی کرتے رہے دکھ مک جان گے علی علی کرتے رہے غم دے طوفان تیرے نیڑے بھی نہیں آن گے علی علی کرتے رہے دکھ مکی جان گے علی علی کر۔ میرے عزیزہ مل کے پیار نال علی علی کرتے رہے دکھ مکی جان گے علی علی کرتے رہے۔ اور ایمان میرا اور عقیدہ ہے غم دے طوفان تیرے نیڑے بھی نہیں آن گے علی علی کر۔ توجہ ہوئی میرے بچوں کی کوئی نہ ہو؟
جڈا مشکل وقت بھی ہوئے مولا علی نو یاد کریا کرو. اور میں گل کئی باری کہندا ہونا وا سنن والے بیلی یہ نہ کن بار بار رپیٹ کر رہے ہیں میرے عزیزا گل ہی ایڈی ہے علی علی کرن دی توفیق تا ملدی ہے جے ماما زہرا دیا نوکرانیاں ہون. ورنہ بندے تو علی علی نہیں ہوندی ورنہ علی علی نہیں ہوندی. علی علی کرنا سے شرط ہے کہ ماما زہرا دیا جنہ دیا ماما زہرا دیا نوکرانیاں ہوندیاں نے وہ آل رسول دے خدمت گزار ہوندے نے. اس چیز نو میں جوڑ رہا شام دے بازار لا اور یہ آخری لمحات نے میری گفتگو دے اس چیز نو اے جڑا میں جملہ بولیا نا کہ ماما خدمت گزار ہون زہرا دیاں نوکرانیاں ہون زہرا دیاں تا او آل رسول دیاں خدمت گزار انہاں دے بچے ہوتے. آئیے سنیے میرے عزیز میرے دوست شام دا بازار شہر دا نام دمشق. شہر دا کی نام ہے بھائی آپ بیٹھ جاؤ میرے دوست اللہ اپنے برکت دے. میں عرض کرتا ہوں سب کہ جدوں کربلا بیان ہوئے تو نعرے نہ ماریا کرو تو اچھی نہ بولیا کرو تو اچھی نہ بولیا کرو ہلیا نہ کرو. گل کربلا دی ہوئے تو تصور عاشقان اٹھے ہونا چاہیے. اگر ایک آنکھ دا بھی وضو ہو گیا پورے مجمع میرا ایمان جھوٹا رونا نہیں. عشق حسین ایک آنکھ دا وضو ہو گیا تو ساریاں دا بیڑا پار ہو جانا. میرے نزدیک حسین دے عشق دی اتنی قیمت یہ بھی میں دسیے میں نکاح بندہ قیمت اس تو بھی وڈی ہے مت ایک واقع بس اتنی نہیں اس تو بھی اٹھتے. ایک آنکھ نم ہو گئی ایک آنکھ تر ہو گئی عشق حسین کیسے عشق حسین کم ہو گیا ساریاں دا کم بن جائے ساریاں دا بہنا قبول ہو جائے. عزیزان من تاریخ ہوندی ہے تاریخ جو عقائد اخذ نہیں کیتے جاندے ایک قرآن تے حدیث نہیں ہوندی. تاریخ ہوندی ہے آؤ تاریخ دے اورات پلٹیے. آؤ 61 ہجری دے کچھ باب کھولیے. کوئی قافلہ کربلا تو چلے آئے جدے وچ رسولاں دے سردار دیاں دھیاں نے. کوئی قافلہ کربلا تو چلے دیجے ولیاں دے سردار علی دیاں نوحاں نے. کوئی قافلہ کربلا تو چلیا کوفے دے دربار چو گزریا. بس ایک منظر لے کے نکل جاواں گا. کوفے دا دربار ابن زیاد دے ہاتھ چھڑیے مولا حسین دے ہونٹا مبارکہ دے چھڑی لگا رہے آئے. اللہ اکبر ایک عاشق کول بیٹھے آئے فرماندے نے ظالمہ ایتھے چھڑی نہ لگا میں رسولوں دے سردار نو ایتھے بوسے دے دے ویکھے آئے. اے بوسا گاہے مصطفیٰ ہے چھڑی نہ لگا. کوئی قافلہ کوفے دے دربار تو نکلیا. عزیزان دی وقار شرم و حیا دیاں مالک سید زادیاں بے شرم ماحول جا گئیاں نے. لوگ چھتاں تے چڑھے ہوئے نے تماشا دیکھن والے شہر سجیا ہوئے کہ رسول اللہ دیاں دھیاں دا قافلہ آ رہا ہے. انہاں نو تعارف کرایا گیا ہے کوئی باغی آ رہے نے. جدو قافلہ آیا شام دے بازار چو گزریا. یزید دے دربار نو سامنا بازار ہے جدا نام سوک حمیدیہ ہے. جدو قافلہ سوک حمیدیہ سوکر بیچ بازار نو کہنے جدو اس تنگ بازار زہرا دیاں دھیاں آئیاں نے. لوگاں ویکھیا شام ہونا لیے
بڑے لٹے ہوئے مگر وسرے سیدہ دا قافلہ آیا. میں جملہ بولیا تو سمجھیا نہیں. لٹے ہوئے وسرے سید ہائے ہائے میں قربان ہو جاواں دنیا دے مال تو بغیر امیر سید. عزیزاں دی وقار جدو شام دے شہر دی مشق دے بازار آئے لوگ صدقہ لے آئے لوگ پانی لے آئے کہندے نے قیدیو صدقہ للو نبی دا فرمانے صدقہ دینا قیدیاں نو سنت آلے نبی ہے. حضرت فضا رو پیا فرمایا شام والو اپنا صدقہ لے جاؤ اے صدقہ کھان والے نہیں صدقہ دین والے آئے نے. اللہ اکبر کبیرہ کیا ماحول ہے کیا منظر کربلا دے سیدہ دا. جدوں ایسا واقعہ ہویا اطلاع اندر کیتی گئی قیدی آ گئے نے. ناراض نہ ہونا کوئی محب بیٹھا ہوئے تو ناراض نہ ہوئے. جدو سادات دا قافلہ پہنچیا یزید دے دربار اے اطلاع کیتی گئی کہ قیدی آ گئے. اگو نوٹ لکھیا گیا آج داخلہ نہیں ہونا ٹائم دربار دا مک گیا ہے ہن کل صبح پیشی ہوئے گی. اے حضور دے غلاموں رسول اللہ دیاں دھیاں ساری رات بازار چ رہیاں کل پیشی ہونی ہے. کوئی حکومت ڈردا اندر نہیں لے جانا حکومت دا الگ خوف ہے. اللہ اکبر. ایک عورت بڑھیا مائی آئی ہے جنہوں سمجھ آ جائے گل او دے واسطے ہے. ایک بڑھیا مائی آئی آگے کہندی ہے فضا نو اپنی بی بی نو آگ میں صدقہ نہیں دے دی میں ہدیہ پیش کرنی ہوں. فرمایا ہاں ہدیہ لیا قبول ہو جائے گا. عورت کپڑے لے آئی کھانا لے آئی چادر لے آئی پانی لے آئی بڑی خدمت کی تھی. جدو بڑی خدمت کی تھی بی بی زینب فرما دیا نے اس بی بی نو ذرا قریب لیا. جڑے بھائی پردیس راندے انہاں نے اس جملے دی سمجھ آنی ہے کہ بندہ پردیس گیا کچھ وقت لگائی بیٹھا ہوئے تے کوئی بندہ دیس دا آ جائے اپنے ضلع دا نام لے لوے تے اس بندے نال کوئی پیار آ جائے کہ میرے ضلع دے رہن والا ہے میرے پنڈ دے رہن والا ہے میرے علاقے دا بندہ ہے. عزیزاں دی وقار جدو عورت قریب آئی حضرت سیدہ زینب فرما دیا نے ایتھے تے لوگ سن پہ جان دے نہیں بڑے عجیب ماحول ہے. بی بی تو کون ہے جن نے ساڑی خدمت کی دیئے. اس ویلے عورت بول کے کہندی ہے بی بی میں شام دے رہن والی نہیں میں مدینے دے رہن والی ہوں. جدو وطن دا نام آیا نانا جان دے شہر دا نام سنیا سیدہ زینب فرمانیاں نے مدینے دی کیڑی گلی چراندی ہے آدھی جی میں سیدہ علی گلی چراندی آئی. فرمایا گھر کیڑا آئی حیرت انتہا ہو گئی. جدو عورت بول گیا دیئے بی بی جی میں سیدہ زہرا دی نوکرانی رہی ہوں. جدو امی دا نام سنیا اپنے گھر دا ذکر سنیا بی بی فرما دیئے وسدیاں سیدہ دی نوکرانی ہے. ہائے قربان ہو جا وسدیاں سیدہ دی نوکرانی ہے. دس تیری کی خدمت کرا بڑی تو نوکری دیتی ہے پردیس سے جنی خدمت کی دیا. عورت بول گیا دیئے بی بی میں سنے کہ دیاں دعا منظور ہو دیا نے ایک دعا کرانی ہے تا خدمت دا صلہ منگدی پئیاں. بی بی فرما دیا نے بول کی دعا کرانی ہے. بی بی بول کے آندیے اے عورت اے پردیسن مائی دعا کر مدینے آڑے مرشدہ دی ایک واری زیارت ہو جائے. میرا دل کردہ میں مولا حسین نو ایکھا میرا دل کردہ ایک واری علی دیاں دی زیارت کرا
نکیاں ہوندیاں جھولا جھلاندی آئی کربلا والے سیدہ تے مڑ کربلا گئی بی بی پاک نے ہاتھ نہیں اٹھائے دعا نہیں منگی وہ بوڑھی عورت کہندی ہے بی بی جی دعا کیوں نہیں ہو کر دے سیدہ زینب فرمانیاں نے دعاواں او منگی دیاں نے جڑیاں نہ ہو تیری دعا منگن تو بغیر منظور ہو گئی ہے آدیس بی بی جی گل سمجھاؤ فرمایا جڑے حسین نو تو ملنا ہے نظر اٹھا سجان تیرا حسین نیزے تے سوار جے زینب پاک نو ملنی نظر چکا جڑی قافلہ لے کے تیرے بوئے تے آئی ہے ادھا نام زینب بنت علی ہے عزیزان من گرامی قدر احباب اے علی والے نے اور علی پاک دے نوکر نے علی پاک دے خادم نے میرے دوستو میرے عزیزو دعا کریا کرو اللہ رسول اللہ دی آل دی محبت اور عشق نصیب کرے اور جنہ بچیاں نے محنت کی تھی خدمت کی تھی سارا پروگرام سجایا اللہ انہاں برکت اور خیر نصیب فرمائے میں سب سنگیاں دی خدمت وچ عرض کراں گا آخری جملے تبلیغ دی نیت ہے روز کرنا کربلا سارا یاد رکھیا جے ایک بات یاد رکھو 8 برا بی بی زینب دے کربلا میں شہید ہوئے 8 برا بھائی ایک برا کی سے بہن دا فوت ہو جائے تھے انہوں ہوش نہیں راندی لیکن کلے برا نہ ہے 2 پتر بھی آئے ٹوٹل 72 آئے لیکن اس دے باوجود سیدہ زینب نے نماز عصر بھی پڑھی ہے مغرب بھی پڑھی ہے اور عشاء بھی پڑھی ہے بھائی اے چیز بھی کربلا جو یاد رکھنا لیے کہ جی او سید ساڑھے اتنے مشکل گھڑی ویچ بھی نماز نہ چھوڑ دے تو اسی کیوں نہیں پڑھ دے اللہ سانو نمازی بڑھا اللہ سانو سیرت حسین پہ عمل کرنے والا بڑھا